الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ اقبال شناسی کی 865ویں نشست ہے اور اسے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر اقبالیات جناب مستر مجاز صاحب، اور وہ اقبال کے مجموعہ کلام پیام مشرق سے کچھ کلام کی وضاحتیں کریں گے۔ یہ محفل آج کی 7 سپتمبر 2016 بروز چہارشنبہ بعد اثر 4 ذی الحج 1437 ہجری منعقد ہو رہی ہے۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہمارے محافل یہ بھی ہے کہ ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور بیرون ممالک میں بھی دیکھے جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو حضرات ہمارے ہاں شریک ہونے میں ذرا مشکل محسوس کرتے ہیں وہ بھی جو ہے عام کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ کو خوشخبری یہ دینا ہے کہ مکہ مسجد ایک سوسائٹی ہے اکبر علی خان کی قائم کردہ 40 سال پہلے، اور اس سوسائٹی میں اغراض و مقاصد میں دینی علوم اور دینی کاموں کے بارے میں وضاحتیں ہیں، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹس میں ہیں، اغراض و مقاصد میں ہیں۔ کل ہی ایک شہر کے بہت بڑے علماء اور اسکالرس کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی مجھے شرف حاصل ہے صدارت کا۔ میری صدارت میں ہی ہوئی وہ، اور ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب اس کے سیکریٹری ہیں۔ تو وہ محفل میں جتنے ہماری حیدرآباد کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے تمام نمائندے شریک تھے، سوائے 2-3 حضرات کے۔ راشد نسیم ندیم صاحب کو نہیں پہنچ سکا، وہ پتہ ملک پیٹ سے چلے گئے تھے، اور ہمارے افتخار صاحب بھی موجود تھے لیکن وہ شرکت نہیں کر سکے، کچھ اور مجبوریات تھے ان کے۔ اسی طرح سے 1-2 نہیں آئے، ورنہ 24-25 حضرات شہر کے بڑے بڑے علماء، اور ہمارے پاس کے 6-8-10 اسکالرس موجود تھے اس کے اندر۔ ہمارے پاس جو خطاب کرتے ہیں ضیاء الدین نیّر تھے، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد تھے، اور بہرحال یہاں کے کیا نام گناؤں میں آپ کو، بہت سے حضرات یہاں کے بھی شریک تھے۔ اور انہوں نے طے کیا ہے کہ اگلی میٹنگ نشست رکھی جائے، اور تجاویز لیے جا رہے ہیں۔ مکہ مسجد کے اندرونی حصے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں مکہ مسجد میں، تو لیفٹ ہینڈ میں ایک بڑی بلڈنگ ہے، اور اس میں 40 سال سے کام ہو رہا ہے۔ لیڈیز سیکشن میں غوث خاموشی صاحب جو تھے مرحوم، ان کی صاحبزادی عقیلہ خاموشی وہ کام کرتی ہیں، اور وہاں لیڈیز کے لیے درس تدریس اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہمارے محافل تو یہاں ہوتے ہی ہیں، لیکن اس مقام پر چونکہ بہت بڑا یعنی بڑی آبادی ارد گرد میں مسلمانوں کی ہے، اور وہاں سے لوگوں کو یہاں آنے میں دقت ہوتی ہے، لہذا وہاں پر بھی اس کا اہتمام کیا جائے، اور ابتداً یا تو تاریخ اسلام یا شریعت انفارمیشن کے عنوان سے محافل رکھے جائیں۔ تو یہ طے کیا جا چکا ہے، لیکن تحریراً کچھ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ شریک ہو کے مختلف قسم کے عنوانات سے تجاویز رکھے وہاں پر، ان سے کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر وہ تحریر کے بھیجیں، اس کے بعد میٹنگ رکھ کے فائنل کیا جائے گا۔
البتہ اب میں آپ سے اس کا ذکر کرنے کی وجہ بتاتا ہوں کہ 40 سال پہلے کچھ سرمایہ اس کے لیے سوسائٹی کے لیے انہوں نے مختص کیا تھا. اب وہ سرمایہ اس وقت کا جو ہے آج کے دور میں جو ہے کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ جس سے ہماری پوری ایکٹیویٹیز چل سکیں. تو اس میں جو ہے وہ سرمایہ میں یعنی یہ ہے کہ وہ سرمایہ سے جو کچھ منافع حاصل ہوتا ہے اس منافع کے اوپر جیسے فکس ڈپازٹس وغیرہ ہیں تو اس کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. تو اب ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ سرمایہ جمع ہو اور وہ اوپر کی منزل بالکل خالی ہے. تو کیا کے لیے سرمایہ چاہیے ہم کو, ہمیں فرنیچر چاہیے, ہمیں اس کے آراستہ کرنے کے لیے چاہیے, مائک چاہیے, اس قسم کی باتیں ہیں جو ایسی محفل کو وہاں جمانا ہے. اور ان لوگوں نے ایگری کیا ہے, شہر کے بڑے بڑے علماء اور سمجھیے مقررین نے, جو یہاں پر میں جیسے کہا 8-10 علماء اور 8-10 مقررین ہمارے بھی تھے اس میں شریک, تو وہ سب اتفاق کیے اور یونانیمسلی یہ طے پایا کہ ایک سرمایہ کم از کم 5 لاکھ کا جمع کیا جائے اور اس سے جو سمجھیے منافع ہوگا یا اس سے سرمایہ سے جو کچھ بھی آمدنی ہوگی اس سے ہم جو ہے وہاں بھی محافل کا سلسلہ پرانے شہر میں بھی جاری کریں گے, تاکہ ایسے لوگ جو وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے. آپ کو تو اندازہ ہے ٹریفک کا پرابلم ہے آج کل اب یہ موسم ہے تو بارش کا پرابلم ہے. تو ایسے محافل اگر وہاں بھی ہوں تو نہ صرف یہ کہ وہاں مقررین کے لیے سہولت ہوگی بلکہ سامعین کے لیے بھی سہولت ہوگی. تو میں چونکہ اب مستر مجاز صاحب آ چکے ہیں اور آپ کے ان کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا, صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ مستر مجاز صاحب نے ہمارے ہاں شاید 125-150 سے زائد محافل کو مخاطب کیا ہے اور انہوں نے غالب ایوارڈ پایا ہے, جو پریسٹیجیس ایوارڈ سمجھا جاتا ہے. ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے غالب اکیڈمی اور وہ بین الاقوامی طور پر ان کے تصنیف کی شہرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب. ہاں, اب ہمارے اقبال شناسی کے محافل کے آغاز کلام اقبال سے ہوتا ہے. میں ہمارے معین الدین حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں. تو میں 1400 سال پرانی لا الہ الا اللہ سنا رہا ہوں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, صنم کدا ہے جہاں. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ, فریب سود و زیاں. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ, بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, کیا اچھا شعر لکھے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت میں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت میں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر بے نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں
لا الہ الا اللہ۔ تشریف لائیے سر۔ بڑے پسندیدہ بہر ہے، اقبال نے اردو میں بھی جہاں جہاں روایات کہی ہیں اسی بہر کو استعمال کیا ہے۔ مفائل فوق، عام طور پہ یہ بہر اختیار نہیں کی جاتی۔ یہ قیام مشرق اور اس کا پورا پس منظر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خیر پیپا تھوڑا رہ گیا ہے۔ ربائی 15ویں ربائی ہے۔ اس ربائی میں ان روایوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سیکولر قسم کی روایات ہیں، اگرچہ اقبال نے اسلامی پس منظر اور تلمیحات اور اشارہ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ بڑی حد تک یہ سیکولر روایات ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہمارے جو مشہور شاعر گزرے ہیں، کیا نام، فیض احمد فیض، انہوں نے ان روایات کا ترجمہ کیا ہے، چند کا کیا ہے، پوری نہیں کی انہوں نے۔ تو اب ہم چلیے ربائی شروع کرتے ہیں۔ ضیاب و گل خدا خود پیکر ساخت، جہانی از ارم زیبا ترے ساخت، ولے ساقی مون ناتش کے دارت، ولی ساقی مون ناتش کے دارت، نسِ خاک من جہان دیگر ساخت۔ پہلے مصرے میں تو کہا ہے کہ اس خدا تعالیٰ نے اس آب و گل سے، اس مٹی سے ایک بڑا خوبصورت پیکر بنایا۔ تو جتنی تخلیقات خدا میں جہاں میں موجود ہیں، اب تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کے پس منظر میں بڑے اچھے ٹی وی کے سیریل آتے ہیں، تو ان میں مخلوق سمندر کتنی ہے، کتنی قسم کی ہے، کیا کیا ہے، اس کے علاوہ زمین پہ بھی کیا کیا پائی جاتی ہے، یہ سب مجھ میں بتایا جا رہا ہے۔ تو خدا نے انسان کا جو پیکر بنایا تو وہ اسے سب سے اچھا بنایا پوری مخلوقات میں، اسی لیے اس کو احسن الخالقین کہا جاتا ہے۔ مگر بنایا اس نے مٹی سے، آب و گل سے ہی بنایا۔ خدا بڑا خوبصورت پیکر بنایا، اور پھر یہ جہاں بھی جو بنایا، یہ جہاں بھی کوئی ایسا معمولی سا ایسا نہیں بنایا، بلکہ از ارم زیبا ترے ساخت، ارم یعنی جنت نے ارم سے بھی زیبا تر بنایا۔ یہ دنیا جو بنائی اس نے، اس کو ارم سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت بنایا۔ لیکن ساتھی نے آگے ساتھی کہہ کے صاف، ویسے یہاں ساتھی سے مراد ذات واجب بھی ہو سکتی ہے، ولی ساتھی، لیکن ساتھی میں مون آتش کے دار، وہ آگ جو کچھ وہ رکھتا ہے اپنے پاس، خاک من جہان دیگر ساخت، لیکن میری خاک سے ایک جہان دیگر بنایا، ایک اور ہی جہان بنا دیا۔ مجھے صرف ایک آب و گل سے ایک بڑا خوبصورت سا پیکر بنایا،
اور یہ جو جہاں بنایا وہ بھی جناب جنت سے اچھا بنایا ایسا لگتا ہے، لیکن ساتھی نے اس خاک سے جو اپنے اندر رکھتا ہے، خاک من جہانی دیگرے سا، میری خاک سے ایک نیا ہی جہاں بنایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جہاں بنائے ہیں ذات والا۔ پہلے کیا اس کی حالت تھی اور اب اس نے کیسا جہاں کا کیا نقشہ بن گیا ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک جہان دیگر ہی بنا دیا، لیکن آگ سے بنایا، بھلے ساتھی ان آتش کے طرح، لیکن جو آگ وہ اندر رکھتا ہے اس سے اس نے پہلے تو آب و گل بنائے، پھر آگ کا وہ لیا حصہ، اور پھر جہان دیگرے خاک، یعنی میری خاک سے خاک بن میری خاک سے جہان دیگر بنا دیا۔ اب دیکھیے جہان دیگر کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں اقبال تھوڑی سی شوخی کرتے ہیں، خدا سے مخاطب ہو گئے ڈائریکٹ، اور برہمن کی علامت کا سہارا لیا ہے۔ کہتا ہے کہ بیزداں روز محشر برہمن کو، یزداں سے حشر کے دن برہمن نے ایک بات کہی، ایک بڑی چونکانے والی بات کہی۔ برہمن کیا کہا؟ فروغ زندگی تابع شرر، کہ زندگی کے جو چمک دمک ہے، جو فروغ ہے، وہ ایک چنگاری کی طرح ہے، بس چنگاری جل کے بجھ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا یہی قصہ ہے کہ اس میں چند سال رہ کے گزرا کر 50 60 70 80 بہت سے بہت کم، یوں تو بات تو آتے ہیں حالات میں آئے تھے کہ شخص 130 سال سے زندہ ہے، تو وہ تو ایک ایکسیپشن ہے۔ ایک انسان کی جو زندگی ہے، زندگی انسان کی ایک پل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پل ہوا کی موج ہے، رنگ کے سوا، پل نہیں دم کہتا ہے، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دم ہوا کی موج ہے، رنگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ذائقہ ہے اس میں بانگیندرا کی جو غزلوں کا حصہ ہے، اس میں کہتے ہیں یہ بات، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور دم ہوا کی موج ہے، رنگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان زندگی اتنی محدود ہے، دیکھنے کے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا زندگی ہے اور کیا اس کے وہ ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک پل کی زندگی کی طرح ہے۔ تو یہی برہمن نے علامہ سے کہا کہ علی جناب آپ نے زندگی بنائی، لیکن ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی کی جو چمک دمک ہے وہ صرف تابع شرر کی طرح ہے، نہ ایک چنگاری جس طرح چمک کے بجھ جاتی ہے ویسی زندگی ہے۔ پھر خم ٹھوک کے کہتا ہے، للکاتا ہے، کہتا ہے کہ ولیکن گر تو رنجی بات گوئے، اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن گر تو رنجی، اگر آپ رنجیدہ نہ ہوں، خفا نہ ہوں، تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ صنم مزا آدمی پائندہ تربود، کہ میں نے جو پتھر بنایا وہ آپ کی جو تخلیق ہے آدم کی، اس سے تو پائندہ تر۔ یہ جو برہمن نے کہا، لیکن گر تو رنجی گر رنجی بات گوئے صنم آدمی پائندہ تر،
کہ انسان جو آپ کی سب سے بڑی تخلیق ہے اور جو آپ کے حسن خالقین ہونے کا ایک زبردست مثال ہے، اس کا قصہ یہ ہے کہ میرا جو صنم ہے، میں جب بت بناتا ہوں وہ فائن کرتا ہے، برہمن سے کھلوا دیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بھائی آتی ہے، گزشتی تیز گاؤں میں اختر صبح، صبح کے تارے، صبح کے تارہ ایک نظم بھی ہے اقبال کی، اس میں باغ درام میں، تو اسی صبح کے تارے کے بارے میں کہتے ہیں، گزشتی تیز گاؤں میں اختر صبح، اے صبح کے تارے تو بڑا تیز گام نکلا، یعنی تیز 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 نکل جانے والا نکلا۔ تو آپ دیکھیے صبح میں جو تارہ نکلتا ہے فجر سے پہلے تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے، مطلب اس کو روشنی سورج کی ڈھک لیتی ہے۔ گزشتی تیز گام ہے اختر صبح، اے صبح کے تارے بڑی تیز رفتاری سے تو نکل گیا، بڑی تیز گامی سے تو نکل گیا، مگر خواب ماں بیزار رسی، لیکن ہماری نیند سے تو بیدار ہے۔ صبح کی میٹھی نیند میں ہم رہتے ہیں، ولی خواب ماں بیزار رسی، ہماری نیند سے بیدار، منز نہ آگہی گم کرتا رہا ہوں۔ میرا قصہ یہ ہے کہ نا آگہی، نا واقفیت کی سبب سے گم کر درا ہو گیا۔ تو بیدار آمدی بیدار رفتی، تو بیدار ہی آیا اور بیدار ہی چلا گیا۔ صبح کے تارے سے سبق لیا ہے اور کہا ہے کہ تو اے صبح کے تارے تو بڑا تیز گام نکلا، بڑا تیز چلا جانے والا نکلا، لیکن ہماری نیند سے تو بیدار ہے۔ ہم گہری نیند میں سو رہے ہیں، صبح کے وقت گہری نیند آتی ہے، مگر اصحاب ماں بیدار رفتی، منز نہ آگہی گم کردہ راہم، نہ آگہی نا واقفیت کی وجہ سے میں اپنی رات کھو چکا ہوں۔ منز نہ آگہی گم کردہ راہم، میں گم کردہ ہو گیا ہوں، راستہ بھول چکا ہوں۔ میرا قصہ ایسا ہے کہ تو بیدار آمدی بیدار رفتی، تو بیدار ہی آیا اور بیدار ہی جا رہا ہے۔ یہ غفلت کی زندگی جو انسان گزارتا ہے اس کی مثال اختر صبح سے لی ہے۔ وہ جو اختر صبح کے عنوان سے بڑی اچھی نظم ہے اقبال کی۔ ہاں، اب پھر کہتا ہے کہ تہی اظہارو ہو میں خانہ بودی، تہی اظہارو ہو میں خانہ بودی، گلے ماں از شرر بیگانہ بودی، نبودی عشق این ہنگامہ عشق، نبودی عشق این ہنگامہ عشق، اگر جیل چوں خرد فرزان ہو۔ اب اس میں خیرت کا اور عشق کا مقابلہ کیا ہے، خاص اقبال کا پسندیدہ موضوع ہے اور جگہ جگہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تی اظہارو ہو میں خانہ بودی، ہائے ہو جو ہوتا ہے نا میں خانے میں جو چیخ پکار ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ ہائے ہو سے تیرا میں خانہ، میخانہ جو ہے یعنی زندگی کا میخانہ، ہائے ہو سے بیگانہ ہے، گلے ماں از شرر بیگانہ بودی، یعنی ہماری مٹی میں جو شرر ہے وہ بھی نہیں ہے، بیگانہ ہے، ہماری زندگی شرر سے بیگانہ ہے، اور ہائے ہوئے میخانہ سے شور شرف سے وہ بھی خالی ہے۔ کہتا ہے کہ نبود عشق ہی ہنگامہ عشق، نہ یہ عشق ہوتا نہ اس کا یہ ہنگامہ ہوتا،
نمود عشق این ہنگام عشق اگر دل چوں خرد فرزانہ ہوتی نہ یہ عشق ہوتا نہ عشق کا ہنگامہ ہوتا اگر دل ہی ہمارا خرد کی طرح فرزانہ ہوتا. وہ کہتا ہے کہ خرد جو ہے فرزانہ ہے جبکہ دل جو ہے وہ ایک چنگاری کی حیثیت ہے اس کی. کہتا ہے کہ یہ عشق اور نہ یہ ہنگامہ عشق کا وجود ہی نہ ہوتا اگر دل کیوں خرد فرزانہ ہوتی. اگر ہمارا دل بھی خرد کی طرح ہوشیار اور چالاک ہوتا فرزانہ ہوشیار ہوتا چالاک ہوتا تو یہ ہنگامہ ہوتا نہ یہ شرر ہوتی اور نہ یہ ہائے وہ سے بگانا ہوتا. اب کہتا ہے صبح کے وقت پرندے چہچہاتے ہیں لہلاتے ہیں تو ان کی طرف توجہ منعطف کرتا ہے. کہتا ہے ترائی پر تازہ پرواز آفریقہ تجھے اے تازہ پرواز نئے اڑ کے جانے والے تازہ پرواز تازہ جو اڑتا ہے وہ تجھ کو بنایا ہے. سراپا لذت بال آزمائی اور تجھ کو بنایا ہے تو سراپا لذت بال آزمائی یعنی بال آزمائی یعنی بازو بال مانے بازو بال جبریل جو ہے نا جبریل کا بازو. تو یہاں یہ ہے کہ اپنی بازو کی قوت آزماتا ہے تو سراپا لذت بال آزمائی ہمیں شرابہ لذت بال آزمائی کی لذت میں شرابور ہے. حوث مارا گراں پرواز دارت حوث میں ہم ہو گئے ہیں حوث کا شکار. تو کہتا ہے جو ہمارے پاس ہے مطلب حوث مارا گراں پرواز دار حوث نے ہماری پرواز کو گراں کر دیا سست کر دیا ہے دبا دیا ہے. حوث مارا گراں پرواز دارت تو از ذوق پریدن پر کشائی لیکن اڑنے کے شوق میں تو اپنا پر کھول رہا ہے پر ہم اڑنے سے معذور ہیں کیونکہ حوث نے ہم کو گراں پرواز کر دیا ہم اڑ نہیں سکتے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو گراں پرواز کر دیا ہے تو حوث نے کر دیا ہے. حوث بہت جگہ استعمال کرتے ہیں حوث کی امیری حوث کی وزیری کئی جگہ استعمال کیا. تو حوث مارا گراں پرواز دارت ہم کو گراں پرواز بنایا ہے حوث نے تو ذوق پریدن پر کشائی لیکن تو تیرے اندر جو اڑنے کا ذوق ہے وہ تو تیرے پر کھلتا ہے اور تو نکل پڑتا ہے. میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے لذت یارہ بندر ہست بودس لذت یارہ بندر ہست بودس دلے ہر ذرہ در جوش نمودس. کیا کہتا ہے یار اس ہست بود میں کیا لذت ہے. ہست بود مانے زندگی میں یہ زندگی اب ہست ہے کل یہ بود ہو جاتی ہے تو یہ ہست بود کا کھیل ہے زندگی. بود یعنی نہیں ہست یعنی ہے. تو اس لذت میں ہست بود کی اس لذت میں کیا لذت ہے اور اسی کی وجہ سے دلے ہر ذرہ در جوش نمودس ہر ذرے میں جوش نمود بھرا ہوا ہے. شگافت شیخ را چوں غنچہ گل شگافت شاخ را چوں غنچہ گل جس طرح سے کہ گل پھول کھلتا ہے تو اسی طرح شاخ کو شگاف کرتا ہے شاخ میں شگاف پیدا کر دیتا ہے جب پھول کھل کے باہر آتا ہے. شگافت شاخ را چوں غنچہ گل تبسم ریز از ذوق وجود است اور وہ اس کا کھلنا گویا کا پھول کا کھلنا
اس کا تبسم ریزی اس کی ذوق وجود کی وجہ سے ہے. پھول جب کھلتا ہے تو یہ اس کا ذوق وجود ہے جو اس کو کھلنے پہ مجبور کرتا ہے. اور اس کا کھلنا کیسا ہے؟ شاخ کو بھی چاک کر کے باہر آتا ہے. شگافت شاخ را چوں غنچۂ گل تبسم ریز از ذوق نمودست. یہ بڑی باریک باتیں ان روایات میں اقبال نے کی ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے پروانے کے منہ سے کہلوایا شنیدم، میں نے سنا. شنیدم در عدم پروانہ میں گفت. عدم میں پروانے نے کہا، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی عالم ادب کے اندر ہی ہے، باہر اب نہیں نکلا. تو وہ پروانہ کیا کہہ رہا ہے؟ دمیں زندگی تابوت بم بخش، تھوڑی سی زندگی تو نے مجھے تاب و تب کی ضرورت نہیں کی، تاب و تب کی زندگی تو نے مجھے عطا کر دی. شنیدم در عدم، یعنی ابھی عدم میں ہے پروانہ، وہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی سن رہے ہیں اور سن کر بیان کرتے ہیں. شاید وہ کہتا ہے کہ در عدم پروانہ میں گفت دمی از زندگی تابوت بمبخش، تب ایک دم کی زندگی، ایک پل کی زندگی میں تو نے مجھے تابوت بمبخش دی. پریشان کن سحر خاکستم را، یہ تو کر دی اور مجھے پیدا بھی کر دیا، لیکن ہوا کیا قصہ میرے ساتھ؟ صبح کے وقت میری جو خاک ہے اس کو پریشان کر دی، بکھیر دیا اس کو. پریشان کن سحر خاکسترم را ولیکن سوز ساز یک شگمم پاش. کہتا ہے میری صبح کو خاکستر بنا کر میری آگ کو تو پریشان کر دے. پریشان کن کا ہے، پریشان کر دے. سحر خاکستر را، صبح کے وقت میری خاکستر کو. لیکن سوز و ساز یک شبم بخش، کہتا ہے کہ ایک رات کا جو میرا سوز و ساز ہے وہ تو مجھے بخش. پروانہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، عدم میں. شنیدم در عدم پیمانہ گفت، پروانہ میں گفت، پروانے نے کہا عدم کہ تو نے تو بہت کرم کیا میرے حال پر کہ زندگی کی تاب و تب مجھے ایک لمحے کے لیے بخش دی. اب میری خاک کو پریشان کر دے، بکھیر دے. لیکن سوز و ساز یک شبم بخش، لیکن ایک رات کا سوز و ساز مجھے بخش. کتنی اہمیت ہے سوز و ساز. کہتا ہے کہ میری زندگی کا سوز و ساز ایک رات کا بخش. مسلمانہ اب بالکل راست مسلمانوں کے اوپر آ گئے. مسلمانہ مرا حرفیست در دل. مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے دل میں ایک حرف ہے. دیکھیے کیا حرف کہتا ہے. مسلمانوں، میرے دل میں ایک حرف ہے، بس ایک بات میرے دل میں کہنے کی ہے، تڑپ رہا ہوں میں کہنے کے لیے. اور وہ جو دل میں حرف ہے اس کی کیفیت بیان کرتا ہے صاحب. کہتا ہے کہ روشن طرز جانے جبرائیل است. مسلمانوں، میرے دل میں ایک حرف ہے جو جبرائیل کے جان سے زیادہ روشن ہے. کہ روشن طرز جانے جبرائیل است نہانش دارم از آزار. آزر نہان دل، نہانش دارم اس کو میں نے چھپا کے رکھا ہے. از آزر نہان دان، دل نہیں دان. آزر نہادوں سے، یعنی آزر بدھ کی پوجا کرنے والے، حضرت ابراہیم کے والے
نہانش دارمز آذر نہاداں، یہ جو آذر نہاد لوگ ہیں، نہاداں آذر کی جان رکھنے والے، اپنے پیکر میں آذر کی جان رکھنے والے، نہانش دارم از آذر نہاداں کہ این سریج اسرار خلیل است۔ اب دیکھیے پورا بیک گراؤنڈ آ گیا اس پورے واقعے کا کہ کس طرح سے خلیل کا راز فاش ہوا اور آذر نہاد کو شکست ہوئی، اور یہ جو آگ تھی وہ چمن بن گئی۔ یہ پورا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، میرے دل میں ایک حرف ہے، ایک بات ہے میرے دل میں کہنے کی، ایک بڑی باریک بات ہے، اور وہ بات جو ہے روشن تر ز جانب جبرائیل است، کہ جبرائیل کی جان سے زیادہ روشن۔ جبرائیل تو سب سے بڑا روشن فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے پیغمبر تک۔ تو روشن تر ز جانب جبرائیل است، نہانش دارم از آذر نہاداں، لیکن میں نے اس کو آذر نہادوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ نہانش دارم از آذر نہاداں کہ این سر اسرار خلیل است، یہ جو راز ہے اسرار خلیل کے اسرار میں سے ایک راز ہے جو میرے دل میں پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیے یہ رواییں ہیں کیفیت کی، بکویش رہ سواری اے دل اے دل، پھر اے دل اے دل کی تکرار ہے۔ بکویش یعنی اس کے کوچے میں تو نے مجھے ڈال دیا، کوچے کے راستے پہ مجھے ڈال دیا۔ بکویش رہ سپاری اے دل اے دل، مرا تنہا گزاری اے دل اے دل، بس دل ہے اور میں مجھے تنہا چھوڑ دیا تو نے اے دل، مرا تنہا گزاری اے دل اے دل، دمادم آرزوہا آفرینی۔ اب یہ دل کا قصہ کیا ہے کہ ہمیں نت نئی آرزویں پیدا کرتا رہتا ہے۔ دمادم آرزوہا آفرینی، مگر کاری نہ داری ہے دل ہے دل، تجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا دل، فقط آرزویں پیدا کرتا چلا رہا ہے اور مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے روح اس کے راستے پہ ڈال دیا، مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور اب تیرا کام یہ ہے کہ مسلسل آرزو پر آرزو پیدا کرتا جا رہا ہے۔ کیا تجھے اور کوئی کام نہیں ہے؟ دمادم آرزوہا آفریدی، مگر کاری نہ داری ہے دل ہے دل۔ اب دل سے مخاطب ہیں 4000 مصروں میں یہ دیکھیے نئی کیفیات بیان کر دی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، اب وہی صبح کا منظر، رہی در سینہ انجم کشائی، تو نے راہ جو ہے تارے کے سینے میں روشن کی، ایک راہ پیدا کی، رہی در سینہ انجم کشائی، ولی از خویشتن نہ آشنا ہے، لیکن اپنے آپ سے نہ آشنا ہے۔ یہ دیکھیے، اگرچہ کہ سینہ انجم میں راستہ ڈھونڈا، ولی از خویشتن نہ آشنائی، لیکن اپنے آپ سے تو نہ، وہی چکر ہے، خود ہی کا چکر، ولی از خویشتن نہ آشنائی، مگر اپنے آپ سے تو ناواقف ہے۔ چکی پر خود کشا چون دان چشمی، یعنی اپنے آپ پر دانے کی طرح آنکھ کھول، ولی یکی در خود کشا، اپنے آپ پر چون دان چشمی، دانے کی طرح آنکھ کھول کہ زیر زمین نخلے برائی، کہ تاکہ زمین کے نیچے سے کوئی پھل پیدا ہو۔ مثال دیتا ہے، لیکن آپ تو سینہ انجم پہ جا رہے ہیں، کیسی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کے زمانے میں تو اتنی نہیں ہوئی تھیں، اب آپ دیکھیے کتنی ایسے ستارے تیار نظر میں آ رہے ہیں جو کروڑا سال ہم سے دور ہیں، لیکن اور ایسے ہیں کہ اس میں چمک ہی نہیں ہے۔
سورج کے سامنے آتے ہیں تو سورج کی طرف پیٹ کیے ہوئے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کالا دھبا نظر آتا ہے۔ پرسوں آیا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ایک ایسا دریافت ہوا جو صرف سورج کے اطراف ہی رہتا ہے یوں، اور اس سے روشنی نہیں پڑتی، تو کالا رہتا ہے، پیچھے سورج کی روشنی ہے، کیونکہ سورج تو بہت بڑا ہے، یہ جو تارا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، تو زمین کے سورج کے اطراف گھومتا ہے تو پیٹھ اپنی نہیں ہوتا تھا، صرف سورج کو ہی بتاتا ہے، اور یہ حصہ ہمیشہ تاریک رہتا ہے۔ چاند کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جب سورج کے سامنے رہتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، پھر وہ جب چھپ جاتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہی کہہ رہا ہے، رہی در سینہ انجم کشائی، تو نے تارے کے سینے میں راستہ ڈھونڈ نکالا، بولے خویشتن نہ آشنائی، لیکن اپنے آپ سے نہ بیگانہ ہے، نہ آشنا، بولے خویشتن نہ آشنائی، یکی بر خود کشا چوں دان چشمے، اپنے اوپر بھی نظر ڈال اور دانے کی طرح اپنے آپ کے اوپر کھول، کیوں دانے کی طرح اپنے آپ پر نظر کھول، کیا زیر زمین نخلے پر آئی، کیسی مکمل ہے، دیکھیے آپ مثال، دانے کی مثال دی ہے کہ جب دانے کی نظر بیدار ہوتی ہے، خود ہی بیدار ہوتی ہے، تو زمین میں سے نکل کے ایک پھل بنتا ہے، شجر بنتا ہے، پھر پھل بھی بنتا ہے۔ یہ اس کی مثال پیش کی ہے، رہے یقی بر خود کشا در جوں دانہ چشمے، دانے کی طرح اپنی آنکھ کھول تاکہ زمین میں سے تو باہر نمودار ہو اور ایک نخل بن جا۔ سحر در شاخ سارے بوستانے، چکشمی گفت مرغے نغمہ خانے، یعنی سحر کے وقت بوستان کی یعنی گلستان کی شاخ پر بیٹھ کر مرغ نغمہ خاں کیا خوبصورت گیت گا رہا تھا۔ سحر در شاخ سارے، صبح کے وقت حضرت سے پہلے دیکھیے آپ کو بہت سے ایسے طرح پرندوں کی آواز آئے گی۔ اب یہ ہمارے سائنٹسٹوں نے دیکھ کر ان کی اسٹڈی کر کے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے میٹ کے لیے روتی ہے، جو پرندہ روتا ہے اور جو چیختا ہے صبح میں، وہ اپنے میٹ کے لیے چیختا ہے۔ سحر در شاخ سارے بوستانے، چخشمی گفت مرغ نغمہ خانے، مرغ نغمہ خانے کیا اچھا گیت گایا۔ کیا گیت ہے؟ برابر ہر چے اندر سینہ داری، تیرے سینے میں جو کچھ ہے سب باہر نکال لے، اور کافی اونچی آواز سے بھی گاتا ہے۔ برابر ہر چے اندر سینہ داری، سرود نغمے آہے فغانے، یہ کہتا ہے۔ یہ تو ہے مخاطبت مرغ نغمہ خاں سے، لیکن دراصل شاعر اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ صبح کے وقت شاخسار بوستانی میں، یعنی بوستان کے یا گلستان کی شاخوں میں کیا خوبصورت نغمہ کہتا ہے، گاتا ہے۔ کیا گاتا ہے؟ برابر ہر چے اندر سینہ داری، ہر کچھ جو کچھ تیرے اندر ہے سینے میں، چاہے وہ سرود ہو، نالا ہو، آہ ہو، خواں ہو، جو بھی نکال، ایک طرح سے عرض ہے، اس عرض کو اکسا رہا ہے، جو بھی ہے تیرے سینے میں وہ باہر نکال۔ تھوڑا یک نکتہی سربستہ گویم، تجھ سے میں ایک سربستہ نکتہ بیان کرتا ہوں، ایک پوشیدہ بات کہتا ہوں۔ کیا بات ہے وہ؟ اگر درس حیات از من بگیری،
اگر تو مجھ سے درس حیات سیکھنا چاہتا ہے، ایک شرط ہے، درس حیات اگر تو سیکھنا چاہتا ہے تو میں ایک راز سربستہ بیان کرتا ہوں۔ کیا راز ہے وہ؟ بمیری گربتن جانی نداری، بمیری تو مر جائے گا اگر تیرے تن میں جان نہیں ہے، اگر گربتن جانی نداری، بمیری تو مر جائے گا اگر بطن جانی نداری، اگر تو اپنے جسم میں جان نہیں رکھتا، وگر جانی بطن داری نہ میری، لیکن اگر جان ہے تیرے بدن میں تو پھر تو نہیں مرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے تن میں جان پیدا کر، اگر تیرے تن میں جان ہے تو تو کبھی نہیں مرے گا۔ ایک نقطہ سربستہ بیان کر رہا ہوں میں۔ اگر درس حیات اور اس سے نقطہ جاننے کے لیے یہ شرط ہے کہ تو مجھ سے ایک درس حیات حاصل کرے، اگر درس حیات ازمن بگیری، اگر تو مجھ سے درس حیات حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی کا کوئی سبق سیکھنا چاہتا ہے، تو یہی ہے کہ بیمیری گر وطن جانی نداری، اگر تیرے تن میں جان نہیں ہے تو تو مر جائے گا، اور وگر جانی وطن داری نہ میری، اگر جان ہے تیرے تن میں تو تو نہیں مرے گا۔ مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے پردہ کر لینا، ابھی وقت ہے 5 منٹ ہے، بعد میں لیں گے۔ تو شعر بولیے، کون سا؟ روز محشر برہمن کا جو بولیے۔ تو برہمن سے بیزداں روز محشر برہمن گفت، حشر کے دن برہمن صاحب نے اللہ یہاں سے فرمایا، عرض کی، کیا عرض کیا؟ فروغ زندگی تابع شرر کو، زندگی کا جو فروغ تھا، زندگی کی چمک دمک تھی، وہ ایک شرر کی طرح تھی، چھت سے چڑھ کے بجھ گئی۔ فروغ زندگی تابع شرر بود، ولیکن گرن رنجی بات گویم، اگر آپ خفا نہ ہو، اگر آپ خفا نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا، سنمز آدمی پائندہ تربود، آپ نے آدمی کو بنایا اور اس کو اتنا بڑا بنایا، احسن الخالقین کہلائے آپ، اور اپنی تخلیق ایسی پیدا کی کہ کیا کہنے ہیں اس کے، مگر ایک رکھ دی اس کے پاس کہ وہ میرے بنائے ہوئی تخلیق سے آپ کی تخلیق کم ہے۔ لیکن گرن رنجی بات گویم سنم از آدمی پائندہ تربود، یہ کہا۔ دعا کر لیں آپ نے کچھ، اچھا پہلے ہو گیا آپ نے کچھ کہنا ہو تشریف لے آئیں۔ آگے لے ہاں کر سکتا ہوں کہ ہمارے سربراہ صاحب کے خطاب جو ہوتے ہیں اس سے اقوال کے فارسی کلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے، اب تک شاید 150 محافل ختم کر چکے ہیں، تو اقبال کے فارسی کلام کے بارے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا